بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی رسوله الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے جو قرآن کے دلائل ہیں، اللہ نے توحید کے لیے سمجھانے کے لیے دلائل بیان کیے، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ جیسے قرآن اپنے دعوے کو، اپنے مدعا کو دلائل سے ثابت کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، اور دنیا میں ہر کوئی جو ہے، ہر عاقل جو ہے مثال بیان کرتا ہے جس سے اس کی بات کی وضاحت ہو جاتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ معقولی چیز جو عقل سے سمجھ میں آنے والی، وہ محسوس کتنا ہو جاتی ہے، جیسے نظر آئے یا انسان سن سکے، چھو سکے، ایسے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ مثالیں بھی دی۔ قرآن کی، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی مثالیں بھی بالکل الگ سی ہیں۔ تو مثالوں میں بھی اسلوب یہی ہے کہ ایک بہت آسان طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے مثال بیان کر۔ کئی جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسے 23واں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، بالکل آخری صفحہ 23ویں سپارے کا بالکل آخری صفحہ، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 27۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اگلی آیت میں جو ہے قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 29، ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، کہ اللہ نے دو آدمی کو مثال بیان کی۔ ایک آدمی جو ہے اس کے ایک غلام ہے، کئی مالک ہیں، آپس میں لڑنے والے، جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے، ایک کام بولے، دوسرا کام بولے، تیسرا کام بولے، تو ایک وقت میں کس کی مان سکتا ہے؟ اور ایک آدمی جو ہے ایک ہی بندے کا غلام ہے، صرف اسی کا ہے، تو حل یستویان مثلا، تو یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایسی جو ہے، جو اللہ کا ہو گیا تو بس اللہ کا ہے، اور اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کی بات مانے گا، سکون میں رہے گا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف جگہوں پر معبودوں میں جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی اس معبود کے پاس، کبھی اس مزار کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس مسئلے کے لیے یہاں، کبھی اس مسئلے کے لیے وہاں، مختلف بیچارہ پریشانی میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی قرآن میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ علماء نے اس پہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں صرف مثالوں کو جمع کیا گیا۔ حدیث پہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اب تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کو مثالیں مصرحہ کہتے ہیں، جس میں صراحت ہو، جس میں مثل کا لفظ موجود ہوتا ہے، جو بات سمجھانے کے طور پر اللہ نے بیان کی ہے۔ اب جیسے یہ سورہ بقرہ کھولیں، 30واں سپارہ، یہ مقصد ہے اللہ کا سمجھانے کا کہ بھئی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، مال کو دین میں لگاؤ، دین والوں پر لگاؤ، مسجد مدرسوں میں لگاؤ، اور ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ثواب بہت ملے گا، 1 روپے کا 700 بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ انسان کہ انسانی عقل بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس کی ایک مثال دی۔ یہ 30واں سپارہ کھولیں، یہاں پر جو قرآن سورہ بقرہ کا 30واں حصہ شروع ہو رہا ہے انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، آیت نمبر 261 سے، میری تفصیل سے آگے انفاق کا ذکر ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسی دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس میں جو ہے 7 خوشے ہوں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں،
تو گویا 7 خوشے ہوئے، اس پہ ہر ایک میں 100 تو ایک دانے سے 700 دانے نکل آئے. تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کم از کم جو ہے 1 روپیہ پر 700 روپے ایسے مل سکتے جیسے تمہیں یہ سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اس طرح کا آپ کو کئی جگہ ملے گا. بہت ساری مثالیں قرآن کی مائی اور ناری ہیں، پانی والی اور آگ والی. اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. جیسے یہ پہلا سپارہ کھولے بالکل شروع میں جہاں منافقین کا ذکر ہے، وہاں پر 2 مثالیں دی اللہ نے. آیت نمبر 17 سے سورہ بقرہ پہلا سپارہ. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی رہے جس نے آگ جلائی. اور اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 19 پہ، او کصیب من السماء، یہ مثال ایسی جیسی آسمان سے تیز بارش ہو. تو اس طرح کی مثالیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے سمجھانے کے لیے، جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد زندگی. اب اس کو اللہ نے کتنی جگہ سمجھایا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین منجر ہوتی ہے، اللہ اس کو زندہ کر دیتے. تو کذالک الخروج کذالک تخرجون، ایسے ہی تمہارا نکلنا ہے، ایسے اللہ رب العزت تمہیں زندہ کر دیں گے دوبارہ. کئی جگہ اللہ نے اس کو بیان کیا. بعض وہ ہیں جن کو ہم کہاوت کہہ سکتے ہیں، بعض تو ایسی ہیں جو قرآن کے بعد کہاوت بن گئی. جیسے یہ سورہ بقرہ میں کھولیں، یہ آیت نمبر ہے اس کی دوسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 237 سورہ بقرہ. مہر کا ذکر ہے. وَأَن تَعْفُوا 237 پہ ختم ہونے کے قریب، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو ایک مثال بن چکی ہے. اسی طرح جیسے سورہ رحمان میں ہے 27واں سپارہ، سورہ رحمان کھولیں، اس کی آیت نمبر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت نمبر 60. جنتیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو نعمتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، باغات وغیرہ. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے یہ سورہ جاسیہ کھولیں، 30واں آخری سپارہ ہے. جمعے کے دن اکثر یہ پڑھی جاتی ہے نا. اس پر اللہ نے فرمایا کہ جہنمی کو جو ہے سخت گرم پانی ملے گا، ذریعہ کھانا ہوگا. اس کے لیے فرمایا نمبر 7 میں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ موٹا کرے گا کھانا، نہ صحت دے گا، نہ بھوک سے فائدہ دے گا. تو یہ اس طرح کی مثالیں بن جاتی ہیں. اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن میں صراحتاً تو کوئی ایسی کہاوت وغیرہ نہیں ہوگی، مگر وہ آیت کے مفہوم سے نکلے گی. اس کو امثال کامنہ، چھپی ہوئی کہا جاتا ہے. جیسے ایک عربی میں مشہور ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، کہ بھئی جو خبر سنتا ہے نا انسان، وہ معائنے کی طرح نہیں ہے، دیکھنے کی طرح نہیں ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے تیسرے سپارے کے دوسرے صفحے پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، آپ ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دل مطمئن ہو جائے. مطمئن تو ہے مطلب ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا، دیکھنے کا شوق ہے. جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، سب کو پتہ ہے، بالکل 100% یقین ہے، لیکن ایک دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے. تو ان کو امثال کامنہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جیسے ایک یہ ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حدیث بھی ہے کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ سورہ یوسف میں جو قصہ ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ان کے بھائی جب لے گئے تھے تو چھوڑ کے آ گئے کنویں میں ڈال کے، اور باپ کو کہا بھیڑیا کھا گیا. پھر جب وہ قحط پڑا اور اپنے ایک بنیامین بھائی کو لے کر گئے، اب وہ حقیقت میں اور ان کو کہا گیا کہ اب نہیں ملے گا، تو وہ واپس آئے اور باپ سے کہا کہ ہمیں اب غلہ وغیرہ نہیں ملے گا اور ہمیں جو ہے اپنے بھائی کو لے کے جانا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت نمبر 64 میں 13واں سے 12 سورہ یوسف، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی من قبل، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ویسے ہی امانت دار سمجھوں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں سمجھا تھا؟ وہاں بھی تم نے دھوکہ دیا، یہاں بھی کیا پتہ دے دو. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ اور قرآن نے کئی چیزوں کو سمجھایا ہے، جیسے سورہ رعد کھولیں 13واں سپارہ، سورہ رعد ہے 13واں سپارہ آیت نمبر 17. یہ پانی کی مثال ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے پانی، بتانے کا مقصود ہے کہ بھئی باطل بھی چلتا ہے حق بھی چلتا ہے، لیکن باطل بظاہر نظر آتا ہے، شور شرابہ اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن حق والے جب حق پہ جمع رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت باطل کا صفایا کرتا ہے. جیسے جب بارش ہوتی ہے اور نالے والے چلتے ہیں پانی تو اوپر کچرا نظر آتا ہے، جب زیور وغیرہ کو جمع کرتے ہیں تو اوپر کچرا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں جو ہے اللہ نے فرمایا آگے تھوڑا سا دیکھیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ واگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو چلے جائے گا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے فائدے بخش چیز پانی ہے اور یہ آپ کا زیور وغیرہ ہے، یہ باقی رہتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ آیتیں بیان کرتا رہتا ہے. اب یہودیوں کے عالم کی مثال بیان کی اللہ نے، جو عالم بے عمل ہو، دین کی باتیں تو کرنی آ گئی اور بڑے جو ہے ادھر ادھر کی، لیکن دنیا پرست بے عمل ہے، اس کی سب سے خطرناک مثال ہے. آج کل بھی ہم سب کو معلومات کا شوق ہو گیا نا کہ ہاں بھائی مجھے بھی پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، مجھے نہیں بتاؤ، مجھے کیا بتا رہے ہو، اب دوسرے کو دیکھو. بس لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا. تو ان کی جو ہے سب سے سخت مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے. سورہ اعراف کھولیں 9واں سپارہ 175. بلم باورا ایک یہودیوں میں تھا، اس سے جو ہے دین کو چھوڑا دنیا میں لگ گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کے سنائیں اس کی خبر جس کو ہم نے آیت دی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان سے تو نکل گیا، دین کو چھوڑ دیا. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال دی ہے کتے سے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو اس پہ بوجھ ڈالو پھر بھی وہ ہانپتا رہے گا، نہیں ڈالو پھر بھی ہانپے گا، ہر صورت میں اس سے ہانپنا ہی ہانپنا. تو دنیا پرست جو ہوگا، جو دین کی باتیں تو کر رہا ہے لیکن دنیا پرست ہے، اس کی مثال ایسی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتا جو ہے نا غریبوں کے پیچھے دوڑتا ہے، کوئی گاڑی واڑی اچھے کپڑے پہنا اس کو جو ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں. تو اس طرح جو دین کی باتیں جانتا ہو لیکن دنیا کے اس میں لگ جائے، اس کے اندر بھی حرص پیدا ہو جائے. سورہ جمعہ کھولیں 28واں سپارہ، وہاں بھی اصل تو یہودیوں کی مثال ہے، لیکن ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو صفات ہوتی ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوگی اس کے اندر یہی حکم لگے گا. سورہ جمعہ میں بھی 28واں سپارہ آپ دیکھیں، اس میں اللہ نے فرمائی شروع ہوئی ہے آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، تورات کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی، نہیں اٹھا سکے، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کیا. تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسی مثال ہو گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دو، گدھا اس سے عالم تو نہیں بن جائے گا. تو یہ جو بے عمل ہو اس کی مثال گدھے کی ہے.
سورہ کہف کھولیں، اس میں جو ہے سورہ کہف جمعے کی پڑھی جاتی ہے نا، آیت نمبر 32 سے دیکھیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کو پورا اللہ نے بھی تفصیل سے قصہ بیان کیا، مسلم اور کافر، مسلمان کافر کی۔ کافر دنیا کو سمجھتا تھا، فخر کیا، غرور کیا، مسلمان کا مذاق اڑایا، ساری دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی، اور اللہ رب العزت نے مسلمان کو بچایا۔ یہ پورے ایک رکوع میں اس کی تفصیل۔ اسی طرح اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اسی سورہ کہف میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی مثال، یہ پانی آیا، بارش آئی، کھیتیاں ویتیاں اگ گئیں، بڑی جو ہے سرسبز و شاداب، اچھے لگنے لگا، کچھ عرصے بعد بیکار ہو جاتی۔ تو اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملیں گی۔ توحید کی مثالیں اللہ رب العزت نے بہت جگہ بیان کی۔ سورہ روم کھولیں، اس میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنے نوکر چاکر غلام کو اپنے مال میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ حصے دار بنا تو کیا ہو گیا تمہیں۔ سورہ روم 21واں سپارہ، یہ آیت نمبر 28 سے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے نفس میں سے اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فی سواء، کیا تمہیں پسند ہے کہ جو تمہارے غلام وغیرہ ہیں وہ اللہ نے جو تمہیں چیزیں دی ہیں اس میں بالکل تمہارے برابر ساجھی ہو جائیں؟ یہ پسند ہے تمہیں؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اپنی اولاد کو اس طرح شریک کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ تو توحید کی مثالیں اللہ رب العزت نے جو ہے کئی جگہ دی ہیں، اور اللہ نے اپنی توحید کی بلیغ مثالیں بھی قرآن میں ذکر فرمائی۔ تو ایک پورا مضمون ہے، ان پہ انسان غور کرے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو توحید اس کے اندر پیدا کریں گے، شرک کفر سے اس کو بچاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر آگے 2 مضامین ہیں، ایک کچھ قرآن کے قصے بھی ہیں اور قرآن کی قسمیں ہیں۔ تھوڑا سا یہ مضامین تو بہت طویل ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کوشش کریں گے ہو جائے، کیونکہ رمضان بھی قریب ہے، تو اس وقت تک کوشش کرتے ہیں 2 چیزوں میں۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔